باہر نکلے پورے پردے کے ساتھ نکلے، پردہ ایسا ہو کہ پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہو، فیشنیبل نہ ہو۔ راستے میں پیدل چلنے کا موقع ہو تو ایک طرف چلیں، بلا ضرورت شوہر کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، ابا کے پیچھے سواریوں پر نہ پھریں۔ یہ شریف عورت کا کام نہیں ہے، شریف عورت کا کام نہیں ہے۔ شریف عورت اللہ سے حیا کرتی ہے سب سے پہلے تو، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، سواریوں پر زیادہ گھومنے پھرنے کی عادت نہ بناویں، اور خود سواری چلانا یہ اور زیادہ بے شرمی ہے، اور زیادہ بے حیائی ہے۔ اپنی بچیوں کو اس سے روکیں، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا شہر اتنا بڑا نہیں ہے کوئی 100-200 کلومیٹر کا کہ جہاں لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ بچی کو سواری دلائی جاوے۔ ہاں، اپنی بچیوں کو نہ دلاویں، ان کو اس کا عادی نہ بناویں۔ آج یہ سواری لے کر گھر سے باہر نکلی ہے، کل کو یہ سواری لے کر شہر سے باہر جائے گی۔ ہاں، اور پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ جس تہذیب پر اہل یورپ تھوک چکے ہیں، جس تہذیب پر امریکہ تھوک چکا ہے، جس تہذیب پر عیسائی تھوک چکے ہیں کہ ہم اس تہذیب کو چاٹ رہے ہیں، اس تہذیب کو ہم چاٹ رہے ہیں کہ اب ان کی لڑکی جو ہے کسی اجنبی لڑکے کو گھر میں لا کر اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آئی ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ اس تہذیب کا پیش خیمہ ہے، یہ اس کی ابتدا اور شروعات ہے کہ بچیوں کو سواری دلائی جاوے، ان کو بائک دلائی جاوے، ان کو اسکوٹی دلائی جاوے۔ اس کو تو حیا کے ساتھ، اس کو تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ کنواری بیٹی ہیں، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ ہماری پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ ہماری جائیداد سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اپنے باپ کی عزت ہے، یہ اپنے بھائیوں کی آبرو ہے، یہ اپنے خاندان کے لیے یا تو اپنے خاندان کو دنیا میں روشن کرنے کا ذریعہ ہے، یا یہ اپنے خاندان کو دنیا میں ذلیل کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس کو تو محفوظ رکھا جائے گا۔ پہلے مثال دی جاتی تھی چیزوں کی حفاظت میں کہ بھئی اس چیز کی ایسے حفاظت کرو جیسے تم اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اب وہ کنواری بیٹی بالکل ایسے ہی ہو گئی، اس کی کوئی قیمت نہ بچی۔ اپنی کنواری بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، ضرورت کی تعلیم دلاویں، مکتب میں قرآن کی تعلیم دلاویں، اور اس کی 8-10 سال کی عمر تک اسکول میں اس کو 4-5 چوپڑی پڑھا کر اب اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو گھر میں رکھیں۔ یہی اس کے لیے عزت کی چیز ہے، یہی اس کا کوالیفیکیشن ہے۔ اس کو گھر میں رکھ کر اس کو روٹی پکانا سکھا دیں، اس کو چاول بنانا سکھا دیں، اور اس کو گھر سنبھالنا سکھا دیں، اس کو ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر صبر کا سبق پڑھاویں، اس کو گھر میں بٹھا کر زہد کا سبق پڑھاویں، اور اس کو گھر میں بٹھا کر حیا کا سبق پڑھاویں۔ یہ سبجیکٹ زیادہ اہم ہیں، ان کو زیادہ اسکول میں نہ بھیجیں۔ ہاں، فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا ماحول ہے۔ اس ماحول میں اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ سکون سے دنیا میں جینا ہے، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں، گھر میں ان کی ساری ضرورتیں پوری کریں۔ عورتوں کے ذمے، جب اللہ نے ان کے ذمے کمانا نہیں رکھا کہ ان کا خود کا خرچہ اللہ نے باپ کے ذمے رکھا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے ذمے ہے، پھر ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو تو گھر میں آرام سے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو گھر میں رکھنے کا عادی بناویں، باہر نہ بھیجیں، ان کو سادگی کا سبق پڑھاویں، ان کو حیا کا سبق پڑھاویں۔ ہماری پرانی بہنیں، مائیں، دادیاں، نانیاں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھایا تھا تو ان کی بچیاں کبھی جھگڑا کر کے گھر نہیں آئی، کھانا نہیں ملا اپنے گھر میں رہی، چٹنی روٹیوں پر انہوں نے گزارا کیا ہے۔ عید کے دن کپڑے نہیں ملے تو وہ یعنی دوسرے کسی سہیلی کے کپڑے پہن کر اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھی کہ میری ماں کو پتا نہ چلے کہ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، اور میرے باپ کو پتا نہ چلے۔ یہ ان ماؤں کی تربیت کا اثر تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو، ہمارے بھائی ہماری وجہ سے دکھی نہ ہو۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے جو گھر میں ہوتی ہے، جس تربیت میں سادگی ہے، صبر ہے، حیا ہے۔ یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ورنہ خواہشات کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بڑھتی جائے گی اور ہمیں ہلاکت تک پہنچے گی، دنیا میں ذلیل کروا دے گی وہ چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کی آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں سادگی کا سبق پڑھاویں، گھر کے ماحول میں ان قصوں کو پڑھیں، سنیں، فضائل کی تعلیم گھروں میں کریں، نماز کے فضائل، روزوں کے فضائل، ذکر و تلاوت کے فضائل، صدقہ اور خیرات کے فضائل، اور فضائل صدقات کے وہ باب جس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس کی تعلیم کر کے اپنے بچیوں کا ذہن بناویں۔ گھر کے ماحول میں اس کے چرچے کریں کہ کون قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے، کون نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، کون تہجد پڑھ رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون مہمانوں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے، کون صلہ رحمی کر رہا
رہا ہے, کون خالہ اور پھوپھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, کون دادا دادی کی خدمت کر رہا ہے, ان کو اجاگر کریں تاکہ ایک اچھا پاکیزہ ماحول اور معاشرہ تیار ہو.